عورت تھی، وہ اچھا پیشہ نہیں تھا اس کا. تاریخ ہندوستان، تاریخ جونپور سے پڑھ رہا ہوں، 2 واقعے تاریخ جونپور کے پڑھوں گا میں. اچھا پیشہ نہیں تھا. تو صبح ہوئی تو گھر واپس آئی. میرے اشارے کو سمجھ گئے؟ تو محلے میں مجلس ہو رہی تھی. تو وہ جو باورچی نیاز پکا رہا تھا وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا، تو وہ گزری تو دیکھا کہ وہ لکڑیاں جو ہیں وہ بجھتی چلی جا رہی ہیں. 2 قدم پیچھے آئی، وہ لکڑی پکڑ کے اس نے دیکھ کے نیچے رکھ دی. آگ جلنے لگی، گھر پہ آ کے سو گئی. خواب میں دیکھتی ہے مر گئی ہے، میدان محشر ہے، فرشتے کھینچتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے. اس سے سامنے در جہنم نظر آیا. اس سے پہلے کہ فرشتے جہنم میں ڈالتے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، حسین آ رہے ہیں. اجازت ہے مصاحب پہ کھڑے ہو کے پڑھنا. میں مصاحب ذرا کھڑے ہو کے مصاحب میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا، اس لیے کہ اس گھرانے کا تذکرہ ہے جن کو کربلا سے شام تک کہیں بیٹھنے نہیں دیا. میدان محشر سو گئی، خواب میں دیکھ رہی ہے وہ جو بد چلن عورت. جہنم میں پھینکنے لگے، آوازیں رک جاؤ رک جاؤ ملائکہ. سیدہ کا لال آ رہا، ملائکہ بعد اب ہو کے کھڑے. امام حسین تشریف لے. کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ فرزند رسول جہنم. کیوں؟ مولا سر سے لے کر پیر تک آلودہ گناہ ہے. کہا اچھا مگر میری تو محسنہ ہے. سنیں گے مجلس کرانے والے، تبرک بانٹنے والے، ذرا سنیں گے؟ سیدہ کا لال ایک دانہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا، حسین وہ کریم ہے. میری تو محسنہ. ملائکہ نے چھوڑ دیا. کہا مولا آپ کی محسنہ ہے، جنت کی حقدار ہے. وہ سامنے یہ پروانہ جنت ہے. حسین ابن علی نے کہہ دیا جائیے آپ جنت میں جائیے جائیے. ایک مرتبہ تڑپی اور حسین کے قدموں پہ گری اور رخسار حسین کے قدموں پہ مل کے کہنے لگی آپ سے بہتر کون جانتا ہے. جو فرشتوں نے کہا صحیح ہے، میں سر کے بالوں سے ناخون پائے تک آلودہ ہے گناہ. یہ ٹھیک ہے آپ کرم کر کے جنت میں بھیج دیں، یہ مانتی ہوں، لیکن یہ جملہ کیا کہہ دیا کہ میں آپ کی محسنہ ہوں؟ یہ کیا کہہ دیا؟ میں آپ کلیجہ میرا پھٹ جائے گا کہ میں آپ پر احسان. میں نے کیا احسان کہا؟ سن، میری مجلس کا تبرک پک رہا تھا نا، تو نے اس تبرک کو ضائع ہونے نہیں دیا، تو نے لکڑی اس دیگ کے نیچے لگا دی. یاد رکھنا حسین کسی کا اپنی مجلس پر اتنا احسان بھی ضائع. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں. یکم محرم ہے، میرا پسندیدہ واقعہ ہے اسی تاریخ جونپور سے، مجھے بہت پسند ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں. علیحدگی میں مجھے جب رونا ہو تو بس واقع. ایک عورت تھی جونپور، اور کام اس کا یہ تھا، ایک اس کا جوان بیٹا تھا. کام اس کا یہ تھا کہ جب چاند ہو جاتا محرم کا، بوڑھی عورت تو وہ مشک اپنے کاندھے پر رکھ لیتی تھی اور پانی کے کٹورے ہاتھ میں، عاشور خانوں کے باہر، عزا خانوں کے باہر کھڑی ہو جاتی. جب مومن نکلتے مجلسوں سے تو کہتی تھی کہ حسین کے نام پہ پانی پی لو، حسین کے نام پہ پانی پی. یہی اس کا طریقہ ہوتا تھا. اسی طرح مدن دل کو اس کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا، علاج کرائے پر جاں بر نہ ہو سکا، انتقال کر گیا، دفن کر دیا گیا. روزانہ کا طریقہ یہ تھا، شمع لے کر، موم بتیاں، چراغ لے کر، اپنے بے پھول لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر آ جاتی، چراغ روشن کرتی، رات دیر تک بیٹھی رہتی تھی. ایک دن جو یہی طریقہ تھا، ایک دن بیٹے کی قبر پر آئی اور یہ کہہ کر اٹھ گئی، بیٹا معاف کرنا میں کل سے تیری قبر پہ چراغ جلانے نہ آؤں. تجھے پتا ہے محرم کا چاند دینے پر مجھے اس طرح بتایا. پتا ہے یہ ہمارے طرز کے مسائل،
تجھے پتا ہے میرا بیٹا کہ محرم کا نہ بیٹا میں کل سے نہیں آؤں گی تیری. اچھا اب محرم کے بعد آؤں گی چراغ لے کے اپنے بیٹے کو. ابھی نہ میرا بیٹا. یکو محرم آ گئی, اس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, عاشور خانوں کے باہر کھڑی ہو گئی. حسین کے نام پہ پانی پی لو, سکینہ کے نام پہ پانی پی لو, اصغر کے نام پہ پانی پی لو, اکبر. یکو محرم گزر گئی, 2 محرم گزر گئی, 3 محرم, 10 محرم کا آفتاب طلوع ہوا, زیارتیں برآمد ہوئی, زنجیر زنیاں, قمع زنی, ماتم داری. پھر شام غریبہ ہو گئی. عزاداران حسین, ماتم داران حسین. پھر 11 محرم سے رات ہوئی تو پھر چراغ اٹھائے, پھول اٹھائے, پھر قبرستان میں بیٹے کی قبر کی طرف چلے. 10 دن گزار. جب قبرستان میں پہنچی, دور سے دیکھتی ہے کہ بیٹے کی قبر پر, اس کے بیٹے کی قبر پر چراغ روشن ہے, پھول بکھرے ہوئے ہیں, معطر خوشبوئیں آ رہی ہیں. حیران ہو کر چلتی چلتی قریب آ گئی. دیکھتی کیا, کالے برقعے والی بی بی سر جھکا پیچھے رک کر کہنے لگی, اے بی بی یہ آپ کوئی غلط سمجھ بیٹھی, آپ کے کسی عزیز کی قبر نہیں ہے. اے بی بی میں آ نہ سکی 10 دن سے, یہ میرے بیٹے کی قبر ہے, آپ جہاں آئی ہیں وہاں ڈھونڈ لیجئے. بی بی نے نہ سر اٹھایا نہ جواب دیا. پھر کہتے کہتے آگے بڑھی, بی بی دیکھیے یہ آپ بھول رہی ہیں, یہ قبر آپ کے کسی عزیز کی نہیں ہے, یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے. چراغ گل اس لیے تھے کہ میں آ نہیں سکی. تو یہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی نے اپنا نقاب پلٹ کا پہچان, جس کے ماتم میں گئی تھی میں اسی حسین کی ماں, میں حسین کی ماں, تو میرے بچے کی عزاداری میں تھی. میں نے ایک دن تیرے بیٹے کی قبر کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا. میں روزانہ یہاں آ کر دیے جلاتی رہی ہوں اور کہتی رہی ہوں, میرے اللہ یہ میرے حسین کے عزادار, انہیں جنت میں. اللہ لعنت اللہ علیہ.